السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم انتہائی اہم ایشو کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے اور وہ ہے پاکستان میں اسکاؤٹنگ کے مستقبل کے حوالے سے۔ اسکاؤٹس تحریک دنیا بھر میں موجود ہے اور یہ والنٹیرلی ایک تحریک ہے جس میں ہر عمر کے لوگ، بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک ہر عمر کے لوگ اس میں اسکاؤٹ بن کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر جب ان کی ضرورت ہوتی ہے دنیا بھر میں یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے اور ٹوٹلی رضاکارانہ طور پر یہ کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، جمہوری ہوتی ہیں جہاں پر مختلف ممالک کے اسکاؤٹ جا کر اس میں شرکت کرتے ہیں، وہاں سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں اور نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں بلکہ اپنے جو فیلو نیشنلز ہوتے ہیں ان کی بھی خدمت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو جیسے بہت سارے اور اداروں میں بہت سارے کام الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، اسکاؤٹنگ میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، اور پاکستان کے اسکاؤٹ خاص طور پر جو کراچی کے بچے ہیں، سندھ کے جو بچے ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن جو نیشنل ہیڈ کوارٹرز ہے اور اس کے علاوہ جو پروونشل اس کی برانچز ہیں ان کے درمیان ایک تو کوارڈینیشن کا بھی فقدان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹرپس میں پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے جو نیشنل لیڈرز ہیں انہوں نے ایک وتیرہ اپنا رکھا ہے اور وہ بچوں سے پیسے مانگتے ہیں، ڈالرز میں پیسے مانگتے ہیں، پروسیسنگ کے نام پر ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی جو امریکہ میں تھرڈ مسلم انٹرنیشنل جمہوری ہونے جا رہی ہے جون اور جولائی میں، اس کے لیے بھی بچوں سے پروسیسنگ فی کے نام پر 130 اور 150 ڈالرز جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں، اور یہ نان ریفنڈیبل ہیں۔ یہ پیسے مانگنے کی وجہ سے اسکاؤٹس کی ایک بڑی تعداد انٹرنیشنل ایونٹ میں جانے سے محروم رہ جائے گی، اور اس سے پہلے بھی محروم رہی ہے۔ یہ پریکٹس انہوں نے نہ جانے کب سے شروع کر رکھی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس بات کی کہ وہ پروسیسنگ کے نام پہ کیوں پیسے لے رہے ہیں بچوں سے۔ لیکن صرف لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اسکاؤٹس پر بھی انٹرنیشنل ایونٹس کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور جو اسکاؤٹس کے چیف کمشنر پاکستان جو ہیں جناب سرفراز قمر ڈار صاحب، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے بچے انٹرنیشنل ایونٹس میں جائیں، وہاں جا کر پارٹیسپیٹ کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، وہ شاید یہ نہیں چاہتے ہیں، اور وہ شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسکاؤٹنگ کا فروغ ہو۔ ایکچولی ایشو کیا ہے اور پاکستان کے اسکاؤٹس اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور ان کی کیا پوزیشن ہے، خاص طور پر یہ پیسوں کے معاملات کیسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسکاؤٹس نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بسمہ قاضی جو کہ روئر اسکاؤٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بسمہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی ناصر الدین جو کہ اسکاؤٹ لیڈر ہیں، بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قاضی وائز الدین، وائز اسکاؤٹ، بہت شکریہ آپ کا قاضی وائز، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے امریکہ سے جناب سید احتشام نقوی صاحب جو کہ چیف آرگنائزر ہیں اور چیف کیمپوری ہیں تھرڈ مسلم انٹرنیشنل جمہوری کے۔ جناب سید احتشام نقوی صاحب ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گے، جیسے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم سید احتشام نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ احتشام نقوی صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں اسکاؤٹس کے بچوں کے حوالے سے، اور اس ایونٹ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اسکاؤٹس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں۔ تھرڈ مسلم جمہوری کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت ہمیں پہلے آپ بتا دیجئے، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان سے کتنے بچوں نے اب تک اپلائی کیا ہے؟ احتشام نقوی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ابھی جیسے وہ آن لائن آتے ہیں تو ہم ان سے یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب تک بسمہ قاضی سے ہم بات کرتے ہیں۔ بسمہ، آپ بتائیے کہ کب سے آپ اسکاؤٹنگ میں ہیں اور کیسے آغاز کیا، کیا سوچ کے اسکاؤٹنگ شروع کی تھی؟ میں جو ہے اسکاؤٹنگ میں کے خدمت کے لیے جوائن کیا تھا۔ اب میں روور اسکاؤٹ بنی ہوں، کیونکہ روور اسکاؤٹنگ میں ہی ایز اے گولڈ میڈلسٹ بنوں ان فیوچر انشاءاللہ۔ اور اسکاؤٹنگ کا مقصد ہی یوتھ کو اتنا امپاور کرنا ہوتا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تاکہ وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی دونوں طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اور جو ہے جیسے کہ انٹرنیشنل ایونٹس ہونے جا رہے ہیں تو
ہم کیسے اسکاؤٹنگ کے جو بچے ہیں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں. اتنی زیادہ انہوں نے فیسیں رکھ دی ہیں نان ریفنڈیبل, وہ ہم کہاں سے جمع کریں گے اور ان کو دیں گے. اور اس سے جو ہے اسکاؤٹنگ بہت زیادہ تعداد جو ہے یوتھ کی وہ جو ہے محروم ہو جائے گی انٹرنیشنل ایونٹ کو میں جانے سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان نان ریفنڈیبل فیس کو روکنا چاہیے, یہ نہیں لینی چاہیے. بسما, آپ نے اس سے پہلے کتنے ایونٹس میں شرکت کی ہے نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل کبھی جانے کا موقع ملا آپ کو؟ انٹرنیشنلی تو میں نے نہیں کی ابھی تک, لیکن نیشنلی میں بہت سارے ایونٹس پہ جاتی رہتی ہوں اسکاؤٹنگ کے, اور میں انٹرنیشنلی بھی جانا چاہتی ہوں. رائٹ. اور ہم قاضی وائز الدین سے بات کریں گے, پوچھیں گے. جی قاضی وائز الدین, آپ بتائیے کب سے اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں اور کیسا لگتا ہے اسکاؤٹنگ میں کام کر کے؟ میں اسکاؤٹنگ میں 2018 سے ہوں ایز اے اسکاؤٹ. اسکاؤٹنگ میں ایز اے والنٹیئر بھی کام کرتے ہیں, اور میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں شاہین کا تھرڈ میں. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. تو کیا بچوں کو پیغام دینا چاہیں گے اسکاؤٹنگ میں آنے کے لیے؟ اسکاؤٹنگ میں آنا چاہیے, بہت سارے اچھی اپرچونیٹیز ہیں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایسا تو نہیں بور تو نہیں ہو جاتے آپ؟ نہیں بور نہیں ہوتے, مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. اچھا, گیمز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں؟ جی. صحیح. تو قاضی ناصر الدین صاحب سے بات کریں گے. قاضی ناصر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے ہیں اسکاؤٹنگ میں اور کتنے ایونٹس کہاں کہاں اٹینڈ کیا آپ نے, انٹرنیشنل ایونٹس بھی خاص طور پر؟ السلام علیکم. وعلیکم بہت بہت شکریہ میٹرو میٹرس کا جس نے ہمیں یہاں بلوایا اپنے اسٹوڈیو میں اسکاؤٹس کے حوالے سے, کیونکہ میں اتفاق سے کہ رمضان کا بھی مہینہ ہے اور یونیفارم میں سکوں نہیں, پھر بھی یہ کہ کچھ معاملات میٹرس سلسلے ہیں اسکاؤٹنگ کے حوالے سے, تو اس پہ ڈسکس کے معاملات بھی ہیں. پلس یہ کہ میں ایز اے بچپن سے اسکاؤٹس ہوں, اور ادروائز یہ کہ میں نے کافی اسکاؤٹس کے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ورلڈ جمہوری اٹینڈ کیے میں نے, جاپان میں بھی, امریکہ میں بھی, اور انشاءاللہ ان فیوچر ابھی ایک یو ایس اے میں پروگرام بھی ہونے والا ہے تھرڈ مسلم اسکاؤٹ جمہوری کے حوالے سے. تو ایز اے اسکاؤٹ لیڈر کے یہاں پہ جو ہماری یوتھ پاکستان سے یا سندھ سے کراچی سے جو جانا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ایک میٹرز ہمارے پاس آیا تھا کہ ایک ایشو ہوا ہے نیشنل لیول پہ کہ اس سے پہلے کہ کبھی انہوں نے فیس طلب نہیں کی. آپ جیسے بتا رہے ہیں قائد صاحب کہ آپ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل ایونٹس میں گئے ہیں, کبھی آپ نے فیس دی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے پروسیسنگ اور رجسٹریشن کے نام پہ کوئی پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن نے فیس نہیں لی. یہ شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا لیٹر نکالا ہے جس کے بہاف پہ یہ $130 مانگ رہے ہیں بچوں سے پروسیسنگ فیس کے, وہ بھی ہر پروگرام کے. اب جیسے ایونٹس مختلف ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اس میں لوگ اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے, سندھ سے, مختلف KPK سے, کوئی بلوچستان سے, پنجاب سے. تو اگر ہر بچہ اگر اسکاؤٹس جو ہمارا اپلائی کرتا ہے, اگر وہ ہر پروگرام کے حوالے سے اگر جو اپرچونیٹی اگر اویل کرنا چاہتا ہے, پروگرام اٹینڈ کرنا چاہتا ہے, تو $130 دے گا پر پروگرام کی. اگر ایک ساتھ اگر 5 پروگرامز آئیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر جو بچہ ہمارا خدمت ایز اے والنٹیئر سروس دینا چاہ رہا ہے اور وہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے. رائٹ. ہمارے ساتھ جوائن کر لیا سید احتشام نقوی صاحب نے, ہم ان سے گفتگو کر لیں پہلے, پھر قاضی صاحب آپ کے پاس واپس آئیں گے. السلام علیکم احتشام صاحب. وعلیکم السلام. احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, مگر پکچر نہیں آ رہی ہے. احتشام صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے میرے خیال میں. اور السلام علیکم احتشام صاحب. جی وعلیکم السلام. جی احتشام صاحب, مسلم اسکاؤٹ جمہوری کے حوالے سے بتائیے کہ پاکستان سے کتنے اسکاؤٹس نے اب تک اپلائی کیا ہے آپ کے پاس؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت رات کو 3:30-4 بجے لائن پہ لیا. must be very important topic for you and the Pakistani community. پاکستان بوائے اسکاؤٹس نے جو ہمیں نام بھیجے ہیں وہ تقریباً کلوز ٹو 60-70 نیمز آ چکے ہیں. اچھا, 67 کے قریب. آپ کین یو ہیئر می؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کتنے 67 آپ نے بتایا؟ تقریباً اتنے آ چکے ہیں. اور ایک بات واضح کر دوں میں یہاں پر کہ میں نے ابھی ایک گفتگو میں یہ سنا جی، اور ہمارا سوال بھی آپ سے یہ مینشن کیا کہ پاکستان کے چیف کمشنر نے کوئی کمیونیکیشن یا کوئی ایسی پرابلمس. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میرا ان کے ساتھ برابر رابطہ ہے اور نہ اس قسم کی کوئی بات ہے کہ پاکستان اسکاؤٹس یہاں نہیں بھیجنا چاہتا. سر تو یہ بتائیے احتشام نقوی صاحب، تذکرہ کیا ہے وہ جی میرا آپ سے سوال بھی یہی ہے. آپ کا میرا آپ سے سوال بھی یہی ہے احتشام صاحب، میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ رجسٹریشن اور پروسیسنگ کی فیس کیا آپ لوگ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے پاکستان کے اسکاؤٹ سے؟ نہیں، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی. یہ کیا ہی بہتر ہوتا اگر میں ویڈیو پر بھی ہوتا، اس لیے کہ صرف وائس سے میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، نہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کویشچن آپ کے پراپر. تو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جسٹ لائک ٹاکنگ انٹو دی وال. امریکن پاکستان کو یا کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کو جو انویٹیشن گئے ہیں ہمارے بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کی طرف سے، وہ صرف اس چیز کے لیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 3rd انٹرنیشنل مسلم اسکاؤٹ جیمبوری ہو رہی ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے ڈیورنگ دی جیمبوری جون 30th to July 6th 2024 including the boarding, lodging, the program and the pickup from the airport, Houston airport to the campsite and return to the airport. اس کی فیس جو ہے اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جیسے نیکر چیپ دیتے ہیں، ٹی شرٹ دیتے ہیں، واگلز دیتے ہیں، کیپ ہے، جو بھی میموریل چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں مانگا اور وہ بھی جو پیسے ہیں، جو فیس ہے، وہ سبجیکٹ ٹو ریسیونگ دی ویزا ہے. ہم نے یہاں سے جو آپ کے یہاں سے ہمارے پاس لیٹر آ رہے ہیں ان کو ہم نے فوراً ہی ودن 24 hours to 48 hours نیشنل ہیڈ کوارٹر کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں اپروو کر کے. اور اس وقت تک ہمارے پاس تقریباً 65 کے قریب نام مائنس پلس 6 مختلف مرحلے پر ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہماری جو امریکن اسکاؤٹس نے جو کیمپ کی فیس رکھی ہے، جس میں جو ایکسپینسز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں ویزا لگنے کے بعد وہ بچے ہمیں ہمارے ایسوسیشن یعنی بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ انٹرنیشنل ڈویژن کو کیمپ کو امیڈیٹلی ریکوائرڈ ہوگا ویزا کے 2nd ڈے، تو وہ بچے یہاں پر آ جائیں گے. ٹوٹل فیس جو ہماری ہے وہ $415 ہے پر یوتھ، بوتھ جینڈر میل اور فیمیل. $170 جو ہم نے رکھے ہیں وہ لیڈرز کے لیے ہیں یا IST کے لیے. اسکاؤٹس اور روورز کی جو فیس ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ کاسٹ $417 سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف دا ویزا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی پیسے وہاں پر لیے جا رہے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے نیشنل آرگنائزیشن کے اپنا رولز ہوگا، اس میں ہمیں کوئی انٹرفیئر کرنے کا ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں. جہاں تک کوآپریشن کا سوال ہے، نیشنل اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں پچھلے 4 ہفتے یا 5 ہفتے سے مسلسل کوآپریشن بہت اچھا مل رہا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ کے یہاں ذاتی مسائل ہیں جو کہ کمیونیکیشن لگ رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے دوسری سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر بھی آپ کے یہاں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے آپ. یہ بہت ہی انتہائی شرم کا مقام ہے کہ پروونس میں جو بچے ہیں، میں ایز اے پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ بچے جو ہیں وہ جس طرح سے کہنا چاہیے کاسا لیے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ہمیں جمہوری میں جانا ہے اور ان کی اپلیکیشن نیشنل کو نہیں دی جا رہی. اس سلسلے میں میں نے ایفرٹس کیا اور میں نے نیشنل چیف کمشنر صاحب سے یہ خواہش ظاہر کی
کہ اگر آپ کے پاس اپلیکیشن نہیں آ رہی، ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم پاکستانی بچوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، تو ہم اس کے لیے آپ کی مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا جو آج کل کے زمانہ ہے، بچے بجائے اس کے کہ میل سے بھیجیں یا خود جائیں، سوشل میڈیا سے ہم ان کی رجسٹریشن مانگ لیتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس رجسٹریشن آئے گی تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک میل مین کے طور سے ہم نیشنل ہیڈ کوارٹر بھیج دیں گے، جس کو انہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا، اور اس سلسلے میں تقریباً 170 نیمز ہمیں ریسیو ہوئے تھے جو ہم نے وہاں پر ان کو بھیجے، اور انہوں نے اس کے اوپر ہی جن لوگوں کو ہمارے پاس نام بھیجے مختلف اوقات میں، جو جیسے میں نے کہا کہ 6 مختلف کمیونیکیشن کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہیں، اس کو ہم نے ود ان 48 آورس کو واپس بھیج دیا، اور وہ ایڈریس تھا یو ایس ایمبیسی کے لیے کہ ان کو ویزا دے دیا جائے۔ اب جو بچے اس میں انٹرویو میں انہوں نے انٹرویو کال کیا تھا، انٹرویو میں گئے ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا اپنا کمیونیکیشن ہے، ہمیں اس میں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو فائنل نام چاہیے ہیں، اور نام جو ہے وہ ویزے کے لیے ہم بھیج دیں گے۔ اس سلسلے میں میری صرف آخری میں ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپس کے اختلافات کو سیاسی اور مذہبی کو ختم کریں اور بچوں کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ اب ہماری اس ایج پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ بچپن سے اسکاؤٹنگ کرتے کرتے، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو اثر ہم بچوں پہ چھوڑ رہے ہیں اپنی سیاست کا، وہ وہی چل کے کل آپ کے لیڈر بنیں گے، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی اسکاؤٹنگ اور انٹرنیشنل اسکاؤٹنگ کے لیے بھی بہت مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا احتشام نقوی صاحب، ذرا پلیز یہ بتائیے گا، جیسے فیسز کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو یہاں پاکستان میں صورتحال ہے اسکاؤٹس کو تو کافی مشکلات تو ہیں، ظاہر ہے وہ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بھی بات کریں گے، ہم نے کوشش کی ہے کہ رابطہ ہو جائے اور وہ اپنا موقف یہاں پر ہمیں بیان کر سکیں، بلکہ محفوظ یار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ احتشام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ السلام علیکم محفوظ یار خان صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ محفوظ یار خان صاحب، بہت شکریہ۔ محفوظ یار خان صاحب انٹرنیشنل کمشنر ہیں اسکاؤٹس کے۔ محفوظ یار خان صاحب، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن نے پروسیسنگ کے نام پر یہ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں ڈالر مانگ رہے ہیں بچوں سے آپ لوگ، کیا وجہ ہے اس کی، اور اس میں کیا سہولت دے رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سلسلے میں سوال کیا۔ یہ جو ہم جمہوری فیس ہے $415 اور $130 نیشنل ہیڈ کوارٹر پروسیسنگ کے لیے لے رہا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے 21 دسمبر 2023 کو کیا تھا، کیونکہ جب ہم یہاں سے کوئی پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں بینک چارجز اور انٹرنیشنل کرنسی کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے ابھی اسپین کی جمہوری کے لیے ہم نے پری رجسٹریشن فیس €300 بھیجی، وہاں پر ان کو 265 ملے، بیچ سے یہ جو €35 جو ہمارے لگ گئے۔ اب یہ ہمارے پاس تو اتنے فنڈس نہیں ہوتے ہیں نا کہ ہم اس طریقے سے مختلف ایونٹس پہ بینکوں کا کمیشن یا جو بھی بیچ میں آدمی ڈیل کر رہا ہے اس کو کمیشن دیں۔ اس کے لیے پیسے رکھے تھے، کیونکہ جب یہ پیسے واپس اگر آتے ہیں کسی وجہ سے تو آتے ہیں پاکستانی کرنسی میں، پھر ہمیں ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں فارن کرنسی میں پیمنٹ کیا ہوا ہے اسی میں دینا پڑتا ہے، اس پہ یہ اخراجات خرچ ہوتے ہیں، اور یہ اس کا باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں ریکارڈ ہوگا، اور یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ جب کوریا کی جمہوری سے پیسے واپس آئے اس میں ہمیں خاصے لاسز ہوئے، کیونکہ بعض لوگ سے ویزے کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور پھر اگر اٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری فیس تو واپس دے دیں۔ تو اس لیے ہم نے ہر سرکولر میں یہ بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ پروسیسنگ فی $130 جو ہے یہ نان ریفنڈیبل ہے، کیونکہ ہمارے پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ محفوظ یار خان صاحب کا تعلق ہے، محفوظ یار خان صاحب ہمارے یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ایک اس پہ سپلیمنٹری ایک کویسچن ہے، آپ نے جیسے کہا کہ جب پیسے واپس آتے ہیں
تو جو لوگ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں یا بیچ میں کمیشن، ایک آپ نے بینک کے کمیشن کا ذکر کیا اور ایک آپ نے بینک کے کمیشن ایک اور کمیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ آپ کو ریفر کرتے ہیں یا جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ اگر کہیں ہم نہیں اسٹیٹ بینک کی پابندیوں کی وجہ سے ہم ڈالرز ملک سے باہر نہیں بیچ سکتے، اس کے لیے پراپر ایک پروسیجر ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دیگر یہاں سے ٹرانسفر کا، ہنڈی کا یا دیگر کام کرتے ہیں، پھر ان کی سہولت سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے، ان کو ان کا کمیشن دیا جاتا ہے۔ اچھا محفوظ یار خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ $130 یا $150 جو آپ لے رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا پروسیسنگ کی 130 150 نہیں $130۔ اچھا $130 جو آپ لے رہے ہیں، بینک کا کمیشن کتنا ہوگا؟ 1% ہوتا ہے، 1.5% ہوتا ہے، 2 ہوگا، 2.5% ہوگا؟ اس کے بارے میں جب آپ یہ کام ہو جائے اس وقت پوچھیے گا۔ جیسے ابھی ہم نے جو پری رجسٹریشن فیس جمع کرائی ہے، جو 300 یورو بھیجے تھے، 265 وہاں ملے۔ جب یہ پیسے ہم یہاں بھیج دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے اس میں خرچ ہوئے، یہ کیا ہوا، اور اس کا باقاعدہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا۔ چلیے ریکارڈ بھی ہم کے بعد آگے چیک کر لیجئے گا۔ جی ضرور ضرور۔ اور یہ بتائیے کہ جو امریکہ میں جو ابھی 3rd مسلم جمہوری ہو رہی ہے، سید احتشام نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں، اس شو میں اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، یہ اس کے لیے تو پری رجسٹریشن کوئی نہیں آپ کو دینی پڑ رہی، تو پھر آپ اس کے لیے کیوں پیسے لے رہے ہیں؟ یہ پروسیسنگ فیس ہم ہر جمہوری کے لیے پیسے لیں گے، خواہ اس کی فیس ہو، پری رجسٹریشن ہو یا نہ ہو، یہ ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ یہ امریکہ میں جمہوری ہو رہی ہے، جی، تو ہمارے یہاں سے سندھ والوں نے بھی 145 نام بھیج دیے تھے، پنجاب کے بھی ایسی سینکڑوں میں نام ہیں، کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی امریکن ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس کو خاصے ایکسپینسز ادا کرنا پڑتے ہیں۔ یہاں کی اس کی فیس بھی کوئی 68,000 روپے ہوتی ہے، اور پھر بھی یہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے $130 لے کر ان کے لیے انویٹیشن لیٹر منگا لیں اور وہ ایمبیسی میں جا کر انٹرویو دے دیں۔ تو ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو جمہوری فیس دے گا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے ہیں، آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ سید احتشام نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا وہاں سے، اور سوالات اور بھی ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر سے زحمت دیں گے۔ جناب قائد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آخری کو بات شارٹ کرنا چاہیں تو یہ کہوں گا کہ جیسے محفوظ یار خان صاحب نے کہا $130 کے حوالے سے انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے، تو یہ اب $130 کے حوالے سے اب یہ انہوں نے ساری پیمنٹ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جمع ہوگی۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ احتشام نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ پیمنٹ، جب ویزا لگ جائے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ پیمنٹس جمع ہو پاکستان میں، جب بھی جتنی بھی جمہوریز ہوئی ہیں یہ بتا رہے ہیں لیٹر نکلنے سے پہلے، تو ساری پیمنٹیں وہیں جا کے جمع ہوتی ہے، اور یہ نان ریفنڈیبل کے نام پہ جو $130 لیے جا رہے ہیں، اس چیز کو فی الفور ختم کیا جائے۔ میں چیف پاکستان سے گزارش کروں گا، صوبائی جتنے صوبائی سیکریٹریز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہے، اس چیز کو ختم کیا جائے کہ یوتھ ہماری آگے آ سکے، انٹرنیشنل لیول پروگرام میں جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قاضی ناصر الدین صاحب۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ سرفراز قمر ڈار صاحب جو کہ پاکستان کے کمشنر ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بڑی بدتمیزی سے رسپونڈ کیا اس کو، اور جب ان سے بات کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ جی میں کو فارغ بیٹھا ہوں آپ سے بات کروں، اور میں کیوں آپ سے بات کروں، اور یہ پیسے ڈالر میں بچوں سے وہ پیسے لے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کھاتے میں لے رہے ہیں۔ ابھی تو محفوظ یار خان صاحب نے بتایا، لیکن چیک کرنا پڑے گا، اس کا آڈٹ کرانا پڑے گا کہ کیوں وہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بیہیویئر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اسکاؤٹنگ کے لیے کیا یہ قابل تعریف ہے، وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کے اس کو ضرور ذرا دیکھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے رضوان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔